5 दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है, हमारा मुकाबला करें। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ। अभी हमने सुना बिलावल भुट्टो को, जो कि भावलपुर से कौम से खिताब कर रहे थे, जिनका कहना है कि 5 दिन का वक्त हम दे रहे हैं हुकूमत को, या तो वो रिजाइन कर दे, नहीं तो ये आवाम जो है उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक अल्टीमेटम दिया है कि अगले 48 घंटों में हम इस इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे पार्लियामेंट में। हमारे पास अपोजिशन में इतने नंबर्स हैं कि हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। उनका मुतालबा ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल नाहिल है, वो हर फ्रंट के ऊपर नाकामयाब हुए हैं। मुल्क में महंगाई का दौर है, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है, और मुख्तलिफ वजूहात के चलते वो ये चाहते हैं कि अब इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं कि वो इक़्तिदार में बनी रहे। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही है इमरान, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर भी सियासी हालात बहुत गर्म हो रहे हैं। अभी हमने सुना बिलावल भुट्टो को, जो कि भावलपुर से कौम से खिताब कर रहे थे, जिनका कहना है कि 5 दिन का वक्त हम दे रहे हैं हुकूमत को, या तो वो रिजाइन कर दे, नहीं तो ये आवाम जो है उन्हें कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक अल्टीमेटम दिया है कि अगले 48 घंटों में हम इस इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे पार्लियामेंट में। हमारे पास अपोजिशन में इतने नंबर्स हैं कि हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। उनका मुतालबा ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल नाहिल है, वो हर फ्रंट के ऊपर नाकामयाब हुए हैं। मुल्क में महंगाई का दौर है, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है, और मुख्तलिफ वजूहात के चलते वो ये चाहते हैं कि अब इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं कि वो इक़्तिदार में बनी रहे। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो पाकिस्तान इस दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, यानी वो खुद ही तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि एस्टेब्लिश को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक डिफाइंड किस्म की एंटिटी है। उनकी तरफ से तो कोई बयान इस तरह का अभी तक आया नहीं कि हम न्यूट्रल हैं या किसी के साथ हैं, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ की तरफ से इतने ब्लंटली और खुले अंदाज में ये कहना कि इस दफ़ा हम जीत जाएंगे, चूँकि इस दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जिसका मतलब ये है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, जिसकी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने जो है वो अपर हाउस में, जिसको वो सेनेट कहते हैं, उसमें आपने उसका मुशाहिदा किया होगा। एक फैक्टर ये है जो कि ज़ाहिर है बैलेंसिंग बड़ी हद तक, और यही जो है वो हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है पाकिस्तान में किसी इस तरह की बड़ी मूव को कामयाब होने या नाकाम होने में। और दूसरा जो है इस पे जो बड़ा इशू है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिक्स का है, मैंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा दुरुस्त लफ्ज़ है, वो भी इतनी ही मुअस्सर है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में जितनी कि उनकी इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टिल प्रो अमेरिकन है, और वो स्टिल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, डिस्पाइट इनके सारे जो टिल्ट हैं, जो चाइना की तरफ इनका झुकाव है, या ये सारी चीज़ें, इसके बावजूद रवायती तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और प्रो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। इसका असर पड़ता है कि पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा या नहीं करेगा, और ये इसको जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं वो बड़े सीरियसली लेते हैं। ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मजबूत तरीन जो लोग थे, जिसमें अयूब खान था या इस तरह के लोग थे, वो भी डिपेंड करते रहे अपने इक़्तिदार के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे। जिन लोगों ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बगाड़ा वो उनको कहते हैं उर्दू में निशान इबरत बन गए, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने खुद ही लिखा भी और कहा भी जाता है
کہ ان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا، چونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس وقت جو عمران خان کی سچویشن ہے وہ ظاہر ہے ہی از ایٹ آرڈز ود دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. جی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ عمران خان کے جو جتنے بھی سٹیپس انہوں نے لیے ہیں حال ہی میں ان سے بے حد ناراض ہے، اور اس کے چلتے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا وقت جو ہے اب پورا ہو گیا، وہ گھر چلے جائیں. اس بات میں آپ نے جیسے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی پاکستان میں بہت بڑا رول رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، حامد گل صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا بہت سال پہلے، اس میں انہوں نے بات کہی تھی جی کہ میں نیکسٹ آرمی چیف بننے والا تھا، لیکن امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کسی اور کو بنانا. اور تو پھر جو رپورٹر تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، پاکستان میں امریکہ کی مرضی سے یہاں پر کوئی آرمی چیف یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ میں نے بھی دیکھا تھا وہ انٹرویو، اور وہ انٹرویو نہ بھی ہوتا تو یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے جو اس طرح کے بڑے عہدے ہوتے ہیں وچ انکلوڈز پرائم منسٹر، اس کے لیے بھی بڑی حد تک جو ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ امریکہ کی ناڈ ان کی ہاں کے بغیر جو ہے اٹ واز ناٹ پاسبل. لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے، وہ اس کو جو ہے وہ کلیئرلی یہ دکھاتا ہے کہ اس کا بہت ہی سیریس قسم کا ایشو چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی ریفلیکشن پھر لوکل پالیٹکس میں پڑے گی. جس طرح کے بیانات وہ دیتا رہا ہے امریکہ کو لے کے، افغانستان پہ اس نے جو بیان دیا، وہ جو آزادی والی بات اس نے کی، اس کے بعد وہ جو سیلف ریلائنس اور سیلف سفیشنسی اور سیلف رول کہوں گا میں اس کو انٹرسٹنگلی، کہ پاکستان میں سیلف رول کی بات کی اس نے کہ یہاں پہ حکومت کرنے کا حق صرف پاکستانی عوام کو حاصل ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری ملا کے تو اینڈ جو ہے وہ یہ روس یوکرین مسئلہ، اور پھر یہ ابھی یونائٹڈ نیشن کی جو ووٹنگ ہے اس سے باہر نکلنے کے ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو حزب اختلاف یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل ایرینا میں بھی پرسن نان گراٹا جس کو آپ کہتے ہیں بن چکا ہے. لہٰذا اس کو اگر ہم تھوڑا سا دھکا دیں تو اس کو پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس کی ایک بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہو بھی سکتی ہے. اور پاکستان میں ہمیشہ انویزیبل فورسز جو ہیں وہ ممبران اسمبلی کو ادھر سے ادھر کرتے رہے ہیں، چونکہ یہ بڑی ایک ٹریجک بات ہے، لیکن پاکستان کے ممبران اسمبلی کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً 70% لوگ خود ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے اس طرح کی اگر کوئی موو چل رہی ہو تو فون کر کے پوچھیں گے ان سے کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے. یہ ایک پاکستان کا ایک بڑا عام ڈائلاگ ہے کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو بے شک اللہ حکم نہ بھی دینا چاہے لیکن وہ حکم مانگتے ہیں. تو اس طرح کے ممبران پارلیمنٹ کی موجودگی میں یہ چانسز بالکل ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اگر خیال بدل گیا ہے، اور اس کے بدلنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے فارن افیئرز کو بڑے برے طریقے سے میس اپ کر دیا ہے. اس کی ایک دو مثال دیں آپ پلیز. دیکھیں، ایک تو امریکہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے ود دی ایکسیپشن آف پرائم منسٹر اور ان لوگوں کے جو پرماننٹ رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے مفادات امریکہ کے ساتھ بہت قریبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں پڑھتے ہیں، سٹارٹنگ فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ. ان کے جتنے جو ہے وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہاں پہ جائیدادیں لی ہوئی ہیں، مکان خریدے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاپا جونز اور بڑے مشہور قسم کے اسکینڈل. اور ان کے بچے ہر یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز. تو یہ ایک ہول کمیونٹی آف دی رولنگ ایلیٹ ہے جو ویسٹ کے ساتھ جس کے مفادات ہیں، انویسٹمنٹ سے لے کے ایجوکیشن، کلچرل ایکسچینج، لائکنگ، فوڈ، ایوری تھنگ. جبکہ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ بن رہا ہے. چین کے ساتھ ان کا معاملہ صرف سی پیک سے آگے کا نہیں ہے، نہ کوئی کلچرل ان کے درمیان ہے، نہ ایجوکیشنل ہے. کچھ بچے جا کے پڑھنا شروع ہوئے ابھی 3-4 سالوں میں، لیکن ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے اس طریقے سے دیکھا جائے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آتے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو واپس نارمل پہ لانا چاہیے تھا، جس کی اس نے بڑی ٹرائی کی. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایگو اسٹک قسم کا آدمی ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ امریکی لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے بلکہ ہمارے پرانے جو کارنامے ان کو جرائم بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان جس چیز پہ اپنے ریزیومے کے ٹاپ پہ لکھتا تھا اپنی خدمات کہ ہم نے 80,000 آدمی مروایا، افغانستان میں یہ خدمات سر انجام دی، امریکہ کی پیٹھ پہ کھڑے رہے وغیرہ وغیرہ، اس سب کو وہ جو ہے ان کی ایک فلاح بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی پیسے ہم سے لیے، ہمارے خلاف اسلحہ یوز کیا، ہمارے خلاف وہاں پہ ریبیلین کو بیک اپ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اس نے عمران خان نے ظاہر پبلکلی ڈسکس کی. ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو میں وہ یہی بات کر رہا تھا کہ امریکی انسلٹنگلی ہمیں ڈیل کرتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے اس کا ویڈیو دیکھا تھا. تو وہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے اور یہ کرتے تھے اور ہمارے حکمران لیٹ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس نے جو اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق تعلقات کو بیلنس کرنے کے بجائے ان کو مزید میس اپ کر دیا. یہ ہیں اس کی مثالیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک پورا اس کے لیے وہی سچویشن کریٹ ہو گئی جو پہلے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. میں اس کو کلیئرلی ذوالفقار علی بھٹو والی سچویشن نہیں کہوں گا، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی کمٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ آئیڈیالوجیکل بنتی تھی، پرو چائنا ایک جو آئیڈیالوجی کی بات پہ اس وقت کمیونزم یا سوشلزم ورسز کیپیٹلزم ایک لڑائی تھی، جس میں بھٹو نے پاکستان کے لیے انتخاب کیا کہ یہاں پہ ہم سوشلزم لے کے آتے ہیں، آل دو کہ اس نے ساتھ میں اسلامک سوشلزم بھی ڈال دیا. اس نے جو ہے وہ جیکٹ پہن لی چیئرمین ماؤ والی اور ٹوپی لگا لی، اس طرح کی چیزیں کر لی جو کہ ایک کلیئر قسم کی جو ہے وہ بات تھی. وہ تو عمران خان کی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی نظریاتی اورینٹیشن ہے اور نہ اس طرح کی انٹرنیشنل لڑائی میں وہ کسی خاص آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن ہے اس کی. لیکن بہرحال وہ آنا کی وجہ سے تعلقات اس نے اور خراب کر دیے. اور یہ جو اس کی لاسٹ موو تھی